بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ میری ویڈیو بنانے کا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ کچھ نیٹنگ مشینوں کے مالک جو ہیں لوکل یونٹ والے، یہ 1 2 3 یا 4 مشینیں لگا کے خود کو فرعون بنا لیتے ہیں، اور فرعون بھی ایسے بنا لیتے ہیں کہ جو پرانا فرعون ہے نا وہ بھی ان کو دیکھ کے تو کانوں کو ہاتھ لگائے۔ یہ بیچارے مزدور پتہ نہیں کتنی مجبوریوں کے مارے ہوتے ہیں، کتنی ضرورتوں کے مارے ہوتے ہیں، جو کہ ان کے پاس آ کے کام کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے بلا وجہ کسی نہ کسی بات پہ کوئی نہ کوئی نیا اعتراض بنا کے ان کے پیسے کاٹنا، پھر ان کو ذلیل کرنا، گالیاں دینا، پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرنا۔ یہ آج کل کے دور میں ایک عام بات بن چکی ہے۔ مزدور اس لیے مجبور ہے کہ وہ اب کسی بھی بات کے اوپر آواز نہیں اٹھاتا، خاموش ہے کہ بھی حالات اس حساب سے چل رہے ہیں کہ اگر وہ آواز اٹھائے گا تو اس کی نوکری کو خطرہ ہے، اس کے کام کو خطرہ ہے، اس کو کام سے فارغ کر دیا جائے گا۔ اس لیے وہ بھی سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے، اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا فرعون صفت کے مالک، ان سے پھر اللہ پاک خود ہی نمٹنا جانتا ہے اور نمٹتا بھی ہے۔ آج میرے پاس میرا ایک دوست آیا تھا، بہت ہی پرانا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی ہسٹری کا کہ مجھے نیٹنگ کا کام کرتے ہوئے 20-21 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے 6 اگست 2001 میں نیٹنگ کو جوائن کیا تھا کراچی شہر کے اندر۔ تو تب کا میرا ایک دوست تھا جو کہ میرے ساتھ کام کرتا تھا، ہم نے اکٹھے کام سیکھا تھا۔ آج کل وہ ماشاءاللہ اس نے 4 نیٹنگ کی مشینیں لگائی ہوئی ہیں، لیکن میں تو نہیں لگا سکا۔ میں وہی کا وہی یعنی کہ نیٹنگ ماسٹر رہا، وہی مزدور رہا۔ اس کے پیچھے بھی کافی وجوہات ہیں، کچھ میری اپنی بھی لغرضی ہیں، کچھ میری اپنی بھی شاہ خرچی ہیں جن کی وجہ سے میں بچت نہیں کر سکا۔ تو اس دوست کے ساتھ میں نے جو بھی ہماری بات ہوئی نا، تو اس بات میں سے مجھے ایک ٹاپک ملا کہ میں کیوں نہ اپنے سارے ویورز کے ساتھ وہ ڈسکس کر سکوں۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ جو ہماری بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ بھئی پہلے کہتے ہیں کہ کتنا سکون ہوتا تھا نیٹنگ کے اندر، ایک مشین ہوتی تھی اور آپریٹر بھی خوشحال ہوتا تھا، نیٹنگ کا مالک بھی خوشحال ہوتا تھا۔ پھر ایک دور ایسا آیا کہ نیٹنگ کے مالک جو تھے وہ 2 مشینوں سے 10 مشینوں پہ پہنچ گئے، اور مزدور کے پاؤں کی چپل بھی ٹوٹ گئی اور اس کے کپڑے بھی پھٹ گئے، لیکن اس کے حالات کے بارے میں کسی نے بھی کوئی نظر ثانی نہیں کی، نہ کسی نے معاوضہ بڑھایا، بلکہ الٹا اس کا کام بڑھا دیا تاکہ اس کو کام سے فرصت نہ ملے کہ یہ ہمارے بارے میں سوچ سکے یا ہمارے بارے میں کوئی آواز اٹھا سکے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو مزدور ہے پہلے نمبر پہ جو مالک ہیں وہ اس کی بلا وجہ چھٹیاں کاٹتے ہیں۔ بھئی ہر جگہ کے اوپر ہر فیکٹری کے اندر مہینے میں 1 چھٹی الاؤ ہوتی ہے، وہ کیجول ہوتی ہے لیکن نہیں ملتی۔ لوکل یونٹ والے کہتے ہیں کہ لو بھئی ہم اس کو تنخواہ نہیں دیتے، 30 دن کی ہم نے پوری تنخواہ دینی ہے، تو پھر ہم کیوں یعنی کہ دوسرا اس کو ایکسٹرا پیسے دیں، اس کے تو ہم چھٹی کاٹیں گے۔ اور پھر ایک چھٹی پہ اتفاق نہیں ہوتا۔ ابھی بالفرض ہمارے ادھر جمعے کی چھٹی ہوتی ہے، اور اگر کسی ورکر کو کسی مجبوری کے تحت جمعرات کی چھٹی کر لی اس نے، تو اس کا ساتھ میں جمعہ بھی کٹ جائے گا۔ اگر اس نے جمعرات لگائی ہے ساتھ میں جمعے کی اس نے چھٹی، جو کہ فیکٹری کی طرف سے عام چھٹی ہوتی ہے، ہفتہ وار تعطیل ہوتی ہے،
تو جمعے کی جو ہفتہ وار چھٹی ہے اس کے ساتھ اس نے ہفتے کی بھی چھٹی کر لی، تو اس کا جمعہ بھی کٹ جائے گا، ہفتہ بھی کٹ جائے گا، یعنی کہ ایک چھٹی کے خاطر اس کے 2 دن کی جو دیہڑی ہے وہ کٹوانی پڑے گی، بھلے اس کی ماں مری ہو، بھلے اس کا بچہ مرا ہو، بھلے وہ بیمار پڑا ہو، بھلے اس کی جو مرضی کنڈیشن سے گزر رہا ہو۔ فیکٹری والوں کو کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے، ان کو تو بس یہ ہے کہ بھی اس کی ہم نے چھٹی کاٹنی ہے، بس اس کے ہم نے ایک دیہڑی کے پیسے جو ہے نا وہ بچانے ہیں۔ اور اگر کسی مزدور نے اس بات کے اوپر کوئی بحث کی ہے تو اس کو کام سے فارغ کر دیا جاتا ہے، اور جب کام سے فارغ کر دیا جاتا ہے تو اس کو معاوضے کے لیے بھی ذلیل کا ہونا پڑتا ہے، جو اس کے 2-4 دن یا 10-12 دن یا 20-25 دن کے جو پیسے ہیں وہ پھر اس کو تقریباً 1 سال تو اس کو مسٹ یعنی کہ چکر لگوانے ہوتے ہیں، کبھی آج لے لینا، کل لے لینا، 10 کو لے لینا، 15 کو لے لینا، 20 کو لے لینا، 18 کو لے لینا، ایسے کر کے نا تو اتنا اس بیچارے کے پیسے نہیں ہوتے جتنا وہ پیسے لینے آنے کے لیے کرایہ لگا دیتا ہے۔ اور پھر ایسے کئی ورکر بیچ میں ایسے ہوتے ہیں، الحمدللہ میں بھی ان ورکروں میں شامل ہوں کہ جس نے کہ نٹنگ فیکٹری والوں کو پتہ نہیں کتنے پیسے اپنے بخشے ہوئے ہیں۔ خیر بخشے تو نہیں ہیں، وہ اللہ پہ چھوڑے ہوئے ہیں کہ کوئی نہیں، روز محشر تو حساب ہونا ہے، دنیا کے اوپر حساب تو انسان پھر بھی برابر کر سکتا ہے، لیکن اس دن جو حساب ہونا ہے نا وہ بہت ہی سخت ہونا ہے۔ میں نے بھی کافی سارے فیکٹری والوں سے ایسے یعنی کہ دوسرا کہ انہوں نے میرے پیسے نہیں دیے، 1 چکر 2 چکر 3 چکر 4 چکر، جب میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی میرے پیسے بنتے ہیں تو آپ لوگ دیتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں ہم بنتے ہیں پر ہم نے دینے نہیں ہیں۔ تو بھئی میری اس ویڈیو سے جو نٹنگ والے ہیں نا، جو کہ مجھے پرانے جانتے ہیں، تو وہ خود ہی یعنی کہ سمجھ جائیں گے کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی ایک فیکٹری نہیں ہے، کم از کم 6 سے 7 فیکٹریاں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ میرا جو حساب ہے نا وہ قیامت کے دن ہوگا۔ ایک سے میں نے 18,000 روپے لینا ہے، ایک سے میں نے 21 اور 15 36,000 روپے لینا ہے، اور ایک سے میں نے اپنے 18 دن کے پیسے 18 دن کا معاوضہ لینا ہے، جبکہ ہماری جو سیلری تھی وہ تب تھی 7,500 روپے، یعنی کہ 7,500 روپے تھے۔ تو ایسے کافی ساری فیکٹریز ہیں جن سے میں نے اپنا حساب لینا ہے، جن کو اور مزے کی بات یہ ہے کہ سارے فیکٹری والے فیصل آباد ہی ہیں، فیصل آباد کے ہی ہیں، پنجاب کے ہی ہیں۔ وہی کام کرنے کا جو مجھے مزہ آیا نا وہ صرف اور صرف کراچی میں آیا، کہ جہاں پہ آپ کو آپ کے بات منہ سے بعد میں نکلتی ہے، پیسوں کا تقاضا آپ کے منہ سے بعد میں نکلتا ہے، پہلے آپ کے ہاتھ کے اوپر معاوضہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو 1,000 چاہیے 2,000 ملے گا، 2,000 چاہیے 5,000 ملے گا۔ ہاں شرط یہ ہے کہ آپ کام والے ہوں، اعتماد والے ہوں، اعتبار والے ہوں۔ تو بھئی میں نے 1 ہی سال کے اندر کوئی زیادہ فیکٹریاں تبدیل نہیں کی، میں نے کوئی 6-7 یا زیادہ سے زیادہ 12 فیکٹریوں میں کام کیا ہے، اور جدھر بھی کام کیا الحمدللہ سال کے سال ہی کام کیا ہے، محنت کی ہے، ڈٹ کے محنت کی ہے۔ ہیلپر تھا، کاریگر بنا، کاریگر سے پھر منشی بنا، منشی سے پھر QC میں گیا، کوالٹی چیکر بنا، کوالٹی چیکر سے پھر دوبارہ پروڈکشن میں گیا، پروڈکشن شفٹ انچارج بنا، پھر اس کے بعد کوالٹی انچارج بنا، پھر اس کے بعد مینٹیننس میں گیا، مکینیکل انچارج بنا، پھر اس کے بعد الحمدللہ آج میں ایک نٹنگ ماسٹر ہوں، اور مجھے اپنے کیریئر کے اوپر اور اپنے کام کے اوپر الحمدللہ فخر ہے۔ تو بھئی کافی سارے ایسے فرعون صفت مالکوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑا ہے، اور ابھی یہ جو دوست میرا آیا ہوا تھا میرے پاس، اس نے بھی مجھے یہ بات بتائی ہے، کہتا ہے کہ عدنان جو بھی کہتا ہے کہ ہمارے پاس ورکر آتا ہے نا تو وہ اپنی کوئی نہ کوئی داستان ساتھ لے کے آتا ہے کہ بھئی پچھلی فیکٹری والوں نے میرے ساتھ یہ کیا، پچھلی فیکٹری والوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا، گالیاں دیں، پیسے نہیں دیے، پیسے مار لیے، پیسے روک لیے۔ تو بھئی شرم آنی چاہیے یہ نٹنگ والوں کو، نٹنگ فیکٹری والوں کو، کہ آپ کے پاس لاکھوں کا ٹرم ہے، کروڑوں کا ٹرم ہے، اور آپ پھر بھی چند 100 روپے کی خاطر یعنی کہ 800-900 کی دیہڑی کی خاطر آپ ذلیل
ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. وہ مسئلہ نہیں ہے. ایک آپریٹر جو ہوتا ہے نا، وہ جب کسی فیکٹری کو چھوڑتا ہے نا، کسی مجبوری کے تحت چھوڑتا ہے، اپنے شوق سے نہیں چھوڑتا. اور وہ اس فیکٹری کے جو نشان ہوتے ہیں نا، وہ اگلے 10 بندوں کو بتاتا ہے جا کے کہ بھئی فلاں فیکٹری میں کام نہ کرنا، بھئی ادھر یہ روٹین چلتی ہے. تو بدنامی آپریٹر کی نہیں ہے، بدنامی آپ کی ہے، نیٹنگ والوں کی ہے، نیٹنگ کی فیکٹری والوں کی ہے، اور خاص کر کے لوکل والوں کی تو عام ہے، اور ان کو لگتی بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں خیر ہے، کوئی گل نہیں، ایک بندہ گیا، دوسرا آ گیا، دوسرا گیا، تیسرا آ جائے گا. اور پھر مزہ بھی تب آتا ہے جب ان کے پاس بندے نہیں ہوتے ہیں، کام ہوتا ہے تو پھر منتیں کرتے ہیں، ورکر کو باپ تک کہہ دیتے ہیں کہ ابو جی ہمارے پاس کام پر آ جاؤ، کہ ہماری ماں جو ہے نا وہ ترس رہی ہے، اس کو آ کے نا تھوڑا سا ہاتھ لگا دو، تھوڑی سی اس کی ٹانگیں دبا دو، باقی جو کام ہے نا جس سے وہ پیدا ہوئے ہیں وہ کر دو آ کے. اور پھر اگلے نمبر پہ بھائی دوسری بات، تیسری بات، چوتھی باتیں تو بیچ میں کافی ساری نکلتی رہیں گی اور ہوتی رہیں گی، کہ جو لوکل یونٹ والے ہیں نا، ان کے لیے عزت بے عزتی ایک چیز ہے. اور ہاں اکڑ ان میں ہوتی ہے ایسی کہ میرا خیال ہے کہ اتنی کہ فرعون کی نا لاش کے اوپر بھی نہیں ہوگی اکڑ جتنی کہ ان کے اندر ہوتی ہے. اور پتہ نہیں 2 مشینیں 3 مشینیں لگا کے کون سی ہم بلائیں بن گئے ہیں، بھئی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اور یہاں تک کہ کسی ورکر کا کیریئر تک یہ خراب کر دیتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ناجائز جھوٹی پولیس کمپلین ڈال کے اس کو بیچارے کو پکڑوا دیتے ہیں کہ بھئی اس نے ہمارے خلاف آواز اٹھائی ہے، اس نے ہماری بات، ہم نے جو اس کے ساتھ غلط کیا، اس نے مارکیٹ میں جا کے اوروں کو بتایا. تو یار شرم کرو، شرم کرو، تم لوگوں نے بھی مرنا ہے ایک دن، تم لوگوں کے لیے بھی قبر تیار ہونی ہے، اور تم لوگوں کے لیے بھی منکر نکیر نے قبر کے اندر آنا ہے. ہاں مجھے بعض اوقات افسوس ہوتا ہے ان لوکل نیٹنگ والوں کے اوپر کہ ایک مشین مہینے میں ان کو 1.5 سے 2 لاکھ روپے بچا کے دے رہی ہے، اس کے باوجود ان کو جب بھی دیکھ لو ان کے آگے رونا ہی ہوتا ہے، آگے سے روتے ہی رہتے ہیں. یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، ایسا ہو گیا جی، ویسا ہو گیا جی، بجلی مہنگی ہے، دھاگا مہنگا ہے. اب دھاگا کون سا تم لوگ آپ خود خریدتے ہو، تمہیں پارٹی والے دیتے ہیں، تم لوگ صرف اور صرف کپڑا بنانے کی مزدوری لیتے ہو، اور وہ بھی ٹھیک ٹھاک مل رہی ہے تم لوگوں کو. خدا کا خوف کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو. اور جو تم لوگ پیسے کاٹتے ہو نا ورکروں کے، تو وہ بھی تم لوگوں کی فیکٹریوں کو آگ لگ کے نکلتے ہیں. کبھی انویٹر کو آگ لگ گئی، کبھی مشین کے پینل کو آگ لگ گئی، ساری مشین جل گئی، اور کچرا ڈپارٹ کے اندر کافی تھا. اور کچرے سے مراد یہ ہے کہ آپریٹر صفائی کرے، اور آپریٹر مشین چلانے سے فرصت نہیں ہوتی، وہ صفائی کیا کرے گا؟ صفائی والا بھی نہیں رکھتے، کیونکہ صفائی والے کے بھی یہ پیسے بچاتے ہیں. تو ڈپارٹ کے اندر کچرا ہونے کی وجہ سے جو مشین کو آگ لگتی ہے، وہ کچرے سے ہوتے ہوتے پورے فیکٹری کے اندر گھوم جاتی ہے، جن میں کپڑا بھی جل جاتا ہے، دھاگے کے بورے بھی جل جاتے ہیں، اور ان کے دفتر تک جل جاتے ہیں. اور پھر یہ لوگ سوچتے ہیں اوہو یار ہم ایسا نہ کرتے، ہم اس بندے کے پیسے نہ مارتے، یار یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، یہ وہ. جب اب پچھتانے کا کیا فائدہ جب تمہارا یعنی کہ لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہے. ٹھوکر لگتی ہے، لیکن یہ لوگ پھر بھی سیدھا نہیں ہوتے. پھر دوبارہ فیکٹری، ظاہر سی بات ہے اکثر جو فیکٹری والے ہیں انہوں نے انشورنس کروائی ہوتی ہے، انشورنس والوں سے پیسہ لیتے ہیں، پیسہ لے کے دوبارہ مشینیں مینٹین کر کے تو دوبارہ نئے سرے سے پھر فرعونیت پہ اتر آتے ہیں. 2 3 4 مہینے ٹھیک رہتے ہیں، پھر اس کے بعد. اور ابھی ایک اور بات، کئی یونٹ والے ایسے ہیں جو کہ ورکر کو کھانا کھلانا تو دور کی بات، ایک چائے کا کپ اگر پلا بھی دیں نا، تو مہینے بعد جب اس کو تنخواہ دیتے ہیں نا، تو پھر ساتھ میں سنائی بھی کرتے ہیں. بھلے پیسے نہیں کاٹتے ہیں، لیکن سنائی لازمی کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے فلاں وقت آپ کو چائے کا ایک کپ پلایا تھا. لعنت ہے تم لوگوں کے اوپر، لعنت ہے تمہاری سوچ کے اوپر. اور پھر اس کے بعد جب وہ کاریگر یا کوئی ورکر ان سے کام چھوڑ کے دوسری فیکٹری میں چلا جائے، اور انہوں نے کوئی تھوڑے بہت 2 3 ہزار 4 ہزار 5 ہزار ایڈوانس اگر اس ورکر نے لیا ہو، تو
انہوں نے اگر اسے واپس لینے ہو تو اس فیکٹری میں جا کے اس کو کچھ اس طریقے سے ذلیل کرتے ہیں کہ بھی ہم نے اس کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا۔ ابے تم لوگوں کی اوقات ہے کھانا کھلانے کی؟ کھانا کھلانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور ان مزدوروں کی محنت کی وجہ سے تم لوگ کھاتے ہو۔ تم کو بھی اللہ پاک کی ذات ہی رزق دیتی ہے، ہم کو بھی اللہ پاک کی ذات، ہم مزدوروں کو بھی اللہ پاک کی ذات رزق دیتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایسی گھٹیا قسم کی باتیں کریں گے نا کہ اس کے ساتھ ہم نے یہ کیا، اس کے ساتھ ہم نے وہ کیا، اس نے ہمارے یہ یہاں خیال نہیں کیا، اس نے ہمارے یہاں پہ گانڈ ماری، اس نے ہماری وہاں پہ ہمیں چونا لگایا، تھک لگایا، پتہ نہیں کیا آگے، یعنی کہ آل فال۔ اور پھر ورکر بیچارہ چپ چاپ حیران ہو کے سنتا ہے کہ بھئی کہ میں نے اپنے دن رات ایک کر دیا، خون پسینہ ایک کر دیا، اس کے باوجود یہ لوگ اس حد تک گھٹیا ہو چکے ہیں، اس حد تک گھٹیا بن کے اتر آئے ہیں کہ بھئی کہ یہ کھانے پینے کی جو باتیں ہیں وہ بھی جتلا رہے ہیں۔ تو پھر وہ بھی آگے سے جو پیسے ہوتے ہیں نا، وہ جو فیکٹری میں کام کر رہا ہوتا ہے اس کو بول دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ میرے سے جو بھی گارنٹی لینی ہے لے لیں، آپ اس کے جو پیسے بنیں گے نا، یا پھر ایسا ہے کہ 1 مہینے کا ان کو ٹائم دے دیں، جو بھی میرے پیسے بنیں گے وہ آپ کاٹ کے ان کو دے دینا، اور جو بچیں گے وہ آپ مجھے دے دینا۔ تو بعد میں ہوتا کیا ہے کہ یہ آئے تو تھے ورکر کو گندا کرنے کے لیے، لیکن خود گندے ہو کے نکلتے ہیں۔ فرعون وقت کے، حاضر وقت کے سب سے بڑے فرعون یہ لوکل یونٹ والے ہیں، جنہوں نے 2 3 3 4 4 5 5 یا 6 6 مشینیں لگائی ہوئی ہیں۔ میرا ان سے کافی واسطہ بھی پڑتا ہے، ان سے کافی پالا بھی پڑتا ہے بھی۔ اللہ کی پناہ ہے ان لوگوں سے، اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت دے، اللہ پاک ان لوگوں کے دل میں وہ تھوڑا بہت رحم ڈالے۔ یہ انسانیت کے نام سے ہی گرے ہوئے ہیں، ان کا ایمان بھی پیسہ ہے، ان کا ایمان بھی نٹنگ ہے، ان کا پیسہ بھی نٹنگ ہے، ان کی ماں بھی نٹنگ ہے، ان کی بہن بھی نٹنگ ہے، ان کا باپ بھی نٹنگ ہے، ان کی سب کچھ ہی نٹنگ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آخری یہی بات کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو بھئی لوکل کے جو مالک ہیں ان سے میری ایک ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ بھئی اپنی سوچ کو بدلو، اپنی لیبر کو نہیں۔ لیبر جو بھی آپ کو ملے گی محنتی ملے گی۔ سب سے پہلے نمبر پہ خود اپنی سوچ کو بدلی کرو، اور جب آپ سوچ بدلی کرو گے نا تو پھر آپ کے ساتھ کوئی بھی 2 نمبری نہیں کر سکتا، کیوں؟ سب سے پہلے نمبر پہ انسان خود 2 نمبری کرتا ہے تو اس کے ساتھ 2 نمبری ہوتی ہے۔ انسان خود لغرضی کرتا ہے تو اس کے ساتھ لغرضی ہوتی ہے۔ انسان خود ٹائم پاس کرتا ہے تو اس کے ساتھ ٹائم پاس ہوتا ہے۔ باقی اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، خاص کر کے مزدور کے لیے تو زیادہ آسانیاں پیدا کرے، کیونکہ وہ بیچارہ پتہ نہیں کتنے فرعونوں سے باتیں سنتا ہے، کتنے فرعونوں سے ہر طرح کی ان کی تلخیاں برداشت کرتا ہے۔